بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباد الذین اصطفیٰ، اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ہمارا موضوع ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اور میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث کی تلاوت کی ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جس کا معنی ہوتا ہے کہ کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہوگا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے باپ، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہوں۔ جس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان اس وقت مومن ہوگا جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہو۔ یعنی انسان کو اپنے باپ، اپنی اولاد اور دوسرے لوگوں سے محبت ہو، لیکن ان سب سے زیادہ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو۔ بس معلوم ہوا کہ مومن ہونے کے لیے ضروری ہے کہ سب سے زیادہ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو۔ جس قدر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کمی ہوگی، اسی قدر ایمان میں کمی آ جائے گی، اور جس قدر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اضافہ ہوگی، اسی قدر ایمان کامل ہوگا۔ یعنی محبت کی کمی سے ایمان سلب نہیں ہوگا بلکہ ایمان ناقص ہو جائے گا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، جب تک کہ میں تمہاری جان سے زیادہ محبوب نہیں ہوں گا، تمہارا ایمان کامل نہیں ہوگا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میری جان سے زیادہ محبوب ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت اے عمر تمہارا ایمان کامل ہو گیا۔ بس معلوم ہوا کہ محبت کی کمی سے ایمان میں کمی آ جاتی ہے، لہذا کامل ایمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت۔ اور محبت کی تین قسمیں ہیں۔ محبت کی تین قسمیں ہیں: محبت طبعی، محبت عقلی اور محبت شرعی۔ محبت طبعی کا مطلب ہے کہ انسان کی طبیعت محبت کرنے پر مجبور کرے، اور یہ محبت ہر جاندار میں پائی جاتی ہے۔ جس طرح ماں باپ اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں، اسی طرح ہر جانور اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں، حتیٰ کہ پرندے بھی اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص کوا کو پکڑے تو تمام کوے جمع ہو جاتے ہیں اور چلانے لگتے ہیں۔ یہ محبت طبعی ہے، کیونکہ طبیعت محبت کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ اور دوسری ہے محبت عقلی، یعنی طبیعت کی وجہ سے انسان نفرت کرتا ہے اور اس کی عقل اس کو محبت کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ جیسے کڑوی دوا، انسان کی طبیعت میٹھی چیز کو پسند کرتی ہے اور کڑوی چیز سے نفرت کرتی ہے، لیکن حکیم اور ڈاکٹر کہتے ہیں اگر تم اس کڑوی دوا کو نہیں پیو گے تو تمہارا مرض اچھا نہیں ہوگا۔
تو انسان کی عقل اس کڑوی دوا کو پینے پر مجبور کرتی ہے اور انسان اس کڑوی دوا سے محبت کرنے لگتا ہے، حالانکہ اس کی طبیعت نہیں چاہتی مگر عقلاً مجبور ہو جاتا ہے۔ یہ محبت عقلی ہے۔ اور تیسری ہے محبت شرعی۔ محبت شرعی کا مطلب ہے کہ عقل بھی نہیں چاہتی اور طبیعت بھی نہیں چاہتی، لیکن شریعت حکم دیتی ہے۔ شریعت حکم دیتی ہے، جیسے قربانی کرنا، کہ طبیعت ایک پالے ہوئے جانور کو ذبح کرنے سے روکتی ہے اور عقل بھی گوارا نہیں کرتی کہ ایک پالے ہوئے جانور کو، محبوب جانور کو ذبح کروں، لیکن شریعت حکم دیتی ہے کہ محبوب جانور کو اللہ کی راہ میں قربان کرو۔ لہذا ہم مجبور ہو جاتے ہیں اور محبوب جانور کی قربانی سے محبت کرنا پڑتی ہے۔ اسی طرح نماز، روزہ اور تمام شرعی کام جنہیں طبیعت نہ چاہنے کے باوجود ہم انجام دیتے ہیں، یہ محبت شرعی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا یہ محبت عقلی بھی ہے اور محبت شرعی بھی ہے۔ محبت عقلی تو اس وجہ سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، کیونکہ محبوب رب العالمین آپ کا خطاب ہے اور ہم کو عقلاً اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا ہے، کیونکہ وہی ہمارا خالق ہے، وہی ہمارا رازق ہے، وہی ہمارا مالک ہے۔ اس کو راضی کرنا اور خوش کرنا ہمارا فرض ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں، لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ضروری ہو گیا۔ اور دوسری بات یہ کہ جو چیز قیمتی ہوتی ہے انسان اس سے محبت کرنے لگتا ہے، جیسے سونا، چاندی، یہ قیمتی چیز ہے، اس سے ہر انسان، ہر شخص محبت کرتا ہے اور اس کو بڑی حفاظت سے رکھتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا محبت شرعی بھی ہے، کیونکہ شریعت محبت کرنے کا آپ سے حکم دیتی ہے، کیونکہ آپ کے محبت کے بغیر ایمان کامل نہیں ہوگا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں میں سے افضل ہے اور تمام نبیوں اور تمام رسولوں کے سردار ہیں۔ لہذا ہمیں بھی دین کی تبلیغ کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دین کے لیے جہاد کیا ہے، دین کی تبلیغ کے لیے گھر بار وطن چھوڑا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین ہیں۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کیا اور دین کی تبلیغ کے لیے مدینہ چھوڑ کر دوسرے ملکوں میں چلے گئے اور کبھی گھر واپس لوٹ کر نہیں آئے۔ اپنی جان، اپنا مال دین کی تبلیغ کے لیے صرف کر دیا۔ اور آج ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، حالانکہ یہ دعویٰ صحیح نہیں ہے، کیونکہ سنت و درکنار ہم بہت سے فرضوں کو چھوڑ چکے ہیں اور جی میں جو آتا ہے وہ ہم کر ڈالتے ہیں، حالانکہ یہ درست نہیں ہے۔ ہمیں ہر قدم سوچنا چاہیے کہ ہم یہ جو کام کرنے جا رہے ہیں یہ سنت صحابہ یا سنت رسول میں سے ہے یا نہیں ہے، اس کام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے یا نہیں۔ بہرحال ہم سب کو سنت کے مطابق کام کرنا چاہیے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت پیدا ہو اور ہمارا ایمان کامل ہو۔